ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے، اس خبر کے حوالے سے جو ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے ریپرکشنز کے حوالے سے۔ یہ وہ انسیڈنٹ ہے جس کے اوپر الیکٹرانک میڈیا میں کم بات ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پر بہت طوفان مچا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں، تھوڑا سا اس واقعے کو یاد کرنا ضروری ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر گئے ہوئے تھے پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے کراچی، اور رات کے بلکہ تقریباً صبح ہی ہو چکی تھی، صبح کے وقت ان کا دروازہ ناک کیا گیا اور پھر اس کا تالا توڑا گیا، کیپٹن صفدر کو بلایا گیا، پھر اس کے بعد نامعلوم افراد ان کے کمرے میں گھس گئے، جس سے چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ تھا اسے سخت نقصان پہنچا۔ سندھ حکومت نے اس پہ بہت زیادہ احتجاج کیا، اور حالانکہ یہ واقعہ سندھ حکومت میں ہوا تھا اور کہا یہ جاتا تھا کہ یہ کارروائی سندھ پولیس نے کی ہے، لیکن سندھ پولیس نے بعد میں استعفے دینے شروع کر دیے اور ساری سندھ پولیس ہی چھوڑ گئی۔ تب پتہ یہ چلا کہ بنیادی طور پر رات کے اندھیرے میں سندھ پولیس کے آئی جی، جو کہ سندھ کی پولیس کا سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے، اس کو اغوا کر کے اس سے زبردستی یہ کام کروایا گیا تھا۔ سارے ملک میں بہت بڑا فیاسکو کریٹ ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیس سے معذرتیں بھی کی گئیں، اور الٹیمیٹلی یہ خبر ہم نے سنی کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ اس واقعے کی خود تحقیقات کرائیں گے۔ تو تحقیقات ہو گئیں اور پبلک پریشر بڑھ رہا تھا، اور پبلک پریشر کے نتیجے میں ایک رپورٹ آ گئی، انکوائری رپورٹ۔ اس انکوائری رپورٹ میں بہت زیادہ ابہام ہے۔ نہ تو اس میں ذکر ہے کہ وہ کون سے جذبات تھے جن کی وجہ سے وہ افسران ان جذبات کی روح میں بیٹھ گئے، نہ ان افسران کے نام ہیں، نہ ان کی پنشمنٹ کے حوالے سے کچھ بات کی گئی ہے، بس ایک ویگ سی بات کر دی گئی ہے۔ اور یہ واقعہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی جانا چاہیے۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ کیپٹن صفدر نے مزار قائد پہ فاطمہ جناح زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، جس میں کوئی میرے خیال میں ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں۔ تو پھر یہ ایک پریس ریلیز آ گئی ہمارے سامنے، جس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ جذبات کیا تھے، لوگ کون تھے، اور کیسے یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر نواز شریف نے ایک ٹویٹ کر دیا۔ نواز شریف کے ٹویٹ میں بڑے واضح طور پر واشگاف الفاظ میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو آپ نے انکوائری رپورٹ دی ہے، یہ بنیادی طور پر چھوٹے افسران کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ انکوائری رپورٹ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انکوائری رپورٹ ریجیکٹڈ۔ اس سے آپ کو یاد آیا ہوگا کہ ریجیکٹڈ کی ایک اور ٹویٹ بھی بہت مقبول ہوئی تھی۔ وہ ٹویٹ وہ تھی کہ جب ڈان لیکس کی رپورٹ آئی تھی، اور آج اتنے عرصے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ڈان لیکس جو تھا نا، وہ کوئی ایسی غداری کی بات نہیں تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک میٹنگ میں ایک بات ہوئی، اور وہ بات تھی جو ہر کوئی کر رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، ہر پولیٹیکل پارٹی بھی کر رہی ہے۔ اس میٹنگ میں سے کسی نے نکل کر وہ بات کر دی، اس پہ اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد کہ حکومت پاکستان کو اس کی انکوائری کرنی پڑی، 2-3 لوگوں کو فارغ کرنا پڑا، اور جب وہ رپورٹ پیش کی گئی تو اس کے اوپر آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک ٹویٹ آ گیا کہ ہم اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ نواز شریف آج کل جس نہج پہ چل رہے ہیں، وہ لگتا ہے کہ ملک کی تاریخ کی سمت درست کرنا چاہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس ریجیکٹڈ ٹویٹ اور اس ریجیکٹڈ ٹویٹ میں ایک براہ راست تعلق تھا، اور اس میں بتایا گیا کہ آپ جو سول حکمران ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ان کی توہین کرنے کے بعد اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس کا آپ کو اختیار نہ اخلاقی طور پہ ہے، نہ سماجی طور پر ہے، نہ سیاسی طور پر ہے، نہ آئینی طور پر ہے۔ یہ بات تو بہت واضح ہو گئی۔ اب اگر ہم دوبارہ اس انکوائری رپورٹ کی طرف جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے کیا مطلب نکالا جائے، اور یہ جذبات کی رو میں آ کے بہہ جانا اور اس طرح کسی خاتون کے کمرے میں گھس جانا، تو یہ کس قسم کے جذبات ہو سکتے ہیں، اور یہ ان جذبات سے پہلے کام کیوں نہیں لیا گیا؟ ابھی ہمارے سامنے انڈیا نے ہمارا جو کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی،
اس موقع پہ کسی کے جذبات نہیں بھڑکے، اس موقع پر کسی نے جذبات کا مظاہرہ نہیں کیا اور جہاد کا اعلان نہیں کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں گروتھ ریٹ 5.8 تھا، اب گروتھ ریٹ مائنس میں ہے۔ اس زمانے میں معیشت، عمران خان کی وجہ سے یہ لفظ معیشت ہی ذہن میں چڑھ گیا، اس زمانے میں معیشت پہ بڑی فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ تو آج کل جب اتنی بری حالت ہے، آج کل اس پہ کوئی فکر مندی کا اظہار نہیں کیا۔ تو وہ جو جذبات ہیں جو ایک خاتون کے کمرے میں، ایک سیاسی لیڈر کے کمرے میں گھسنے کے لیے بھڑک گئے، تو وہ معیشت کی اس بدحالی پر کیوں نہیں بھڑکے؟ پھر دوسرا ذرا پیچھے جائیے، ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے حکومتیں کس طرح گرائی جاتی ہیں، کس طرح سیاستدانوں کی تذلیل کی جاتی ہے، کس طرح صحافیوں کی تذلیل کی جاتی ہے، کس طرح آئین کو توڑا جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کے اوپر آپ کے جذبات بھڑکنے چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی شخص مارشل لا لگانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی شخص سیاست یونیفارم میں ہوتے ہوئے سیاست میں عمل دخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جمہوریت اور جمہوری اداروں کو سبوتاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ وہ بات ہے جس پر آپ کے جذبات ضرور بھڑکنے چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو کچھ جب یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آئین پاکستان سے غداری ہوتی ہے۔ آپ ظاہر ہے آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو آپ کے جذبات اس وقت ضرور بھڑکنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو آج کل کے موجودہ وزیر اعظم ہیں، ماضی کی ان کی ویڈیوز آپ نکال لیجئے، انہوں نے کیا کس ادارے کے خلاف نہیں کہا، اور صرف پاکستان میں نہیں کہا، پاکستان سے باہر بھی کہا ہے، انڈیا میں بھی کہا ہے، انگلینڈ میں بھی کہا ہے، امریکہ میں بھی کہا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر اس شخص کے حوالے سے آپ کے جذبات کیوں نہیں بھڑکے، اور بلکہ جذبات بھڑکنے کے بجائے آپ کے جذبات میں محبت آ گئی، اور محبت آ گئی کہ ایک الیکشن کا کھیل سجا کے آپ نے اس شخص کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اور وہ وزیر اعظم بھی ایسا ہے کہ جسے ساری دنیا، صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی لوگ اب سلیکٹڈ کہنا شروع ہو گئے ہیں، جسے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ حکومت کیا ہو رہی ہے، قیمتیں کس چیز کی بڑھ رہی ہیں، اور جو ہے وہ کابینہ میں کون سے وزراء آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا وزیر اعظم پاکستان جیسے طاقتور ملک کے لیے آپ یقیناً نہیں پسند کریں گے۔ آپ کے جذبات ان چیزوں پہ بھڑکنے چاہیے۔ پھر دوسرا یہ کہ جذبات ماضی میں بھی مطلب فاطمہ جناح کے مزار پر فاطمہ جناح زندہ باد کا نعرہ لگنے سے آپ کے جذبات بھڑک گئے، تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب فاطمہ جناح حیات تھی، جب فاطمہ جناح ایوب خان کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین چلا رہی تھی، ایک ڈکٹیٹر سے لڑ رہی تھی، اس وقت فاطمہ جناح کو جب غدار کہا گیا، اس وقت فاطمہ جناح کو جو گالیاں دی گئیں، جو الزام لگائے گئے، جس طرح ان کی تقریر ریڈیو پر بند کی گئی، اس سے آپ کے جذبات کیوں نہیں بھڑکنے چاہیے تھے نا۔ تو پھر دوسری ایک اس معاملے میں ایک بڑا خطرناک پہلو یہ ہے، ہم نے آج تک سنا ہے کہ فوج ہمارا سب سے ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور ظاہر ہے ڈسپلن ہے، فوج میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ڈسپلن کو توڑ کے چند افسران کے جذبات کیسے بھڑک پڑے؟ تو کیا مطلب ہے کہ اب ڈسپلن نہیں ہے، اب ڈسپلن ٹوٹ گیا ہے، یا یہ کچھ لوگوں نے ڈسپلن کے علاوہ کوئی حرکت کی ہے؟ تو یہ تو بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن جو نواز شریف نے کہا وہ بالکل درست کہا، اس طرح کی انکوائری رپورٹ نہیں ماننی چاہیے، ریجیکٹ ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب کوئی بات، کوئی لغزش، کوئی الزام سیاستدانوں پہ لگتا ہے تو آپ کو اس کی رسیدیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، آپ کو 40 سال پرانا ریکارڈ بھی چاہیے ہوتا ہے، میڈیا میں لوگ بہتان بھی لگا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر گالی گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جذبات میں آ کر کچھ نوجوانوں نے، کچھ افسروں نے ایسا کیا، نہ ان کا نام ہے، نہ ان کی آئیڈینٹی ہے۔ سیاستدان تو اس ملک میں جو لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، ہم ان کی بڑی تفصیل سے تصحیح کرتے ہیں،
لیکن آپ کے ڈسپلن کا کمال ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ساری دنیا میں وہ ہمارے لیے تضحیک کا سبب بن گیا، اور اس کے باوجود ہمیں ان لوگوں کی آئیڈینٹی نہیں معلوم۔ یہ 2-3 واقعات ہوئے ہیں گزشتہ دنوں جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ مریم نواز کے کمرے میں جس طرح یہ لوگ گھسے ہیں، اس حوالے سے یہ بات آنے والے دنوں میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اسی طرح ایاز صادق کے خلاف جو غداری کے بینر لگائے ہیں، یہ بھی تاریخ میں لکھی جائے گی۔ اور جس طرح وزیر داخلہ نے سیاستدانوں کو دھمکیاں دی ہیں، اور اس دھمکیوں میں کیا کیا باریک اور نازک پہلو تھے، وہ بہت خطرناک ہیں، یہ تاریخ کا حصہ بنیں گے۔ لیکن اس وقت اگر سوشل میڈیا پر لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس انکوائری رپورٹ کی تفصیلات زیادہ واضح ہونی چاہیے، یا اگر نواز شریف نے اتنی مبہم رپورٹ کو ریجیکٹڈ کہہ دیا، تو میرے خیال میں یہ نواز شریف کا اور پاکستانی عوام کا حق تھا۔